الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى في الحیات الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم الذین آمنوا وکانوا یتقون وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں
لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ آن گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات محترم، اللہ کے جو ولی ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ دروازہ بند کر دیں اس کو۔ اللہ کے جو ولی ہیں وہ اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ آپ صحابہ کی زندگی پڑھ کے دیکھیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جو درجہ ہے انبیاء کے بعد سب سے پہلا نمبر ہے ان کا۔ اللہ سے اس قدر ڈرا کرتے تھے، اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اے ابو بکر کاش تو درخت کا پتا ہوتا، یعنی اللہ سے اس قدر ڈرنا یہ اللہ کے نیک بندوں کا کام ہے، اللہ کے ولیوں کا کام ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میری خواہش ہے کہ قیامت والے دن میرے گناہ اور میری نیکیاں یہ برابر ہو جائیں تاکہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی بار جنت کی بشارتیں ملیں، حتیٰ کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے عثمان، آج کے بعد اگر تو کوئی بھی نیکی والا کام نہ کرے، اے میرے پیارے عثمان تو پھر بھی جنت کا وارث ہے۔ لیکن جب قبر کا ذکر آتا، کوئی سیرت کی کتاب ایسی نہیں جس میں جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کا تذکرہ ہو اور وہاں پر اس بات کا تذکرہ نہ ہو جناب عثمان غنی اتنی خوشخبریاں پانے کے بعد بھی جب قبر کا ذکر آتا زارو قطار رویا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، سوال کرنے والوں نے سوال کیے، کیا پیارے عثمان اس قدر جنت کی خوشخبریاں پانے کے بعد بھی جب قبر کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ اس قدر روتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے پیارے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں قبر میں اکیلا شخص ہے، اکیلے نے قبر میں ہونا ہے،
اور کوئی ساتھی نہیں، اگر اعمال اچھے ہو گئے تو وہ اعمال اس کے ساتھی بن جائیں گے، اس کی حفاظت کا ذریعہ بن جائیں گے، ورنہ قبر جو ہے وہ ایک بہت ہی خطرناک اور ڈرانے والی جگہ ہے، ڈرانے والی ہے۔ اور میرے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں صدقے قربان جاؤں، میں پڑھ رہا تھا کہ جب قرآن کی تلاوت کیا کرتے نا تو ان کے آنکھوں سے آنسو خشک نہیں ہوا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں جنتی ہونے کے بارے میں رائی کے دانے برابر بھی شک کوئی نہیں۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، اللہ کے ولی، اللہ والے، ان کی پہچان کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر قبروں پر بیٹھے جو مجاور ہیں ان کو بھی لوگ اللہ کا ولی سمجھتے ہیں۔ آج جنہوں نے کڑے پہن رکھے ہوتے ہیں، دمالے ڈالتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، بے نمازی ہیں، آج بعض لوگ انہیں بھی اللہ کا ولی سمجھتے ہیں۔ اللہ کا ولی یاد رکھو بے نمازی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا جو ولی ہے وہ گالی گلوچ کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا جو ولی ہے وہ ہمسایوں کو تنگ کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا جو ولی ہے اس کی یہ جو شلوار ہے، جو تہمد ہے، یہ ٹخنوں سے نیچے نہیں ہو سکتا۔ اگر ہے تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت خنجر لگا نا، انہیں زخمی ہوئے، جو بھی دوائی پلائی جاتی تھی نا وہ زخموں کے ذریعے باہر آ جاتی تھی۔ اس قدر وہ خطرناک صورتحال میں، تشویشناک صورتحال میں مبتلا تھے۔ ایک نوجوان آیا، آ کے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھ گیا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریفیں کرنی شروع کر دیں، اور تھے بھی وہ تعریف کے قابل۔ یہ جو ہستیاں تھیں یہ قابل تعریف تھیں۔ ان کے بارے میں جو ظالم لوگ مندہ بولتے ہیں نا، اللہ کی قسم زندگی میں بھی وہ ذلیل ہوں گے، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے۔ یہ نوجوان جناب عمر فاروق کی تعریف کرنے لگا۔ جب واپس گیا نا، مڑا، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھے۔ اس کی طرف مڑتے ہوئے دیکھا، کہا اس نوجوان کو بلاؤ۔ بلایا گیا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یار تو باتیں تو بڑی اچھی کر کے گیا ہے، میری تعریفیں بھی بڑی تم نے کی ہیں، لیکن ذرا اپنا حال تو دیکھو کہ تیرے جو کپڑا ہے یہ ٹخنوں سے نیچے ہے، کو خدا کا خوف کر، اس کو اوپر کر۔ اللہ نے فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہوگا نا، قیامت والے دن بہت بڑے عذاب میں یہ شخص مبتلا ہوگا۔
آپ اندازہ فرمائیں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں، اس کے باوجود اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں ان کی فکر ہے۔ آج ہمیں فکر ہی کوئی نہیں اور اللہ کے ولی بنے بیٹھے ہیں، اور جس طرح کے وہ اللہ کے ولی بیٹھے ہیں نا بنے، اسی طرح کے جاہل وہ لوگ ہیں جو ان کو اللہ کا ولی مانتے ہیں۔ بے نمازی اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور میں تو یہاں تک بھی کہہ دوں کہ ایک شخص اگر 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتا، باقی ساریاں نیکیاں کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، اللہ کی قسم جب تک وہ نماز ادا نہیں کرے گا اس کی کوئی نیکی اللہ کے دربار میں قبول ہی نہیں ہوگی۔ اور یہ بھنگ پینے والے، نشہ کرنے والے، یہ کڑے پہننے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت منع فرمایا ہے یہ لوہے کا کڑا پہننا، تویز پہننا، یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ آج جتنے کو کڑے پہنتا ہے، جتنے کو مدریاں پہنتا ہے، اس کو اللہ کا ولی سمجھ کے اس کو عزت دی جاتی ہے، اس کی عزت افزائی کی جاتی ہے۔ پھر میرے بھائیوں ایک اور بات، بعض ایسے بھی اللہ کے ولی بنے بیٹھے ہیں جن کی پگڑیاں، بڑی بڑی پگڑیاں انہوں نے باندھی ہوئی ہیں، اور ہمیں دھوکہ دیتے ہیں وہ پگڑیاں بڑی بڑی باندھ کے نا۔ پگڑیاں باندھنا کوئی بری بات نہیں ہے، اوپر پگڑی باندھی ہوتی ہے، نیچے شلوار جو ہے وہ زمین پر لگ رہی ہوتی ہے۔ کائنات کے رب کی قسم ہے جو اللہ کا ولی ہے اس کی شلوار نیچے نہیں لگ سکتی زمین پر، اس کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہوگی۔ اور اللہ کا جو ولی ہے، اللہ اکبر، قرآن نے کہا ہے کہ نہ زندگی میں ان کو کوئی غم ہے، کوئی خطرہ ہے، نہ فکر ہے، نہ پریشانی ہے، اور نہ مرنے کے بعد انہیں کوئی غم اور فکر ہوگا۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا جو اللہ کا ولی ہے نا، ان کو کوئی غم فکر نہیں ہے، انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ دنیا میں بھی عزت اللہ دے گا، آخرت میں بھی اللہ عزتیں عطا فرمائے گا۔ اور آگے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا جو ایمان لائے اور پرہیزگاری اختیار کی۔ یہ اللہ کے ولیوں کی نشانی اللہ نے بتائی ہے کہ جو اللہ کا ولی ہے وہ ایمان لاتا ہے اور پرہیزگاری کے ساتھ اپنی زندگی جو ہے اس کو بسر کرتا ہے۔ فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ فرمایا ان کو میرے فرشتے جو ہیں نا وہ دنیا میں بھی خوشخبریاں دیتے ہیں، آخرت میں بھی دیتے ہیں۔ جب اس کا آخری وقت آتا ہے نا، اللہ اکبر، جب آخری وقت آتا ہے تو اللہ کے فرشتے اللہ کا پیغام لے کے آتے ہیں، خوشخبریاں لے کے آتے ہیں اس اللہ کے ولی کے پاس۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جب اللہ کے ولی کے پاس موت کا فرشتہ آتا ہے نا
تو خوشخبری لے کے آتا ہے، کہتا ہے فکر نہ کر، ہم زندگی میں بھی تمہارے ساتھ تھے، قبر میں بھی تمہارے ساتھ رہیں گے، اور محشر کے میدان میں بھی، بلکہ جنت تک جانے تک تیرے ساتھ رہیں گے۔ اور حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ یہ بھی خوشخبری سناتے ہیں اللہ کے ولی کو کہ تو جو پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے نا، اہل خانہ کو، کاروبار کو، فرمایا ہم اس کی بھی حفاظت کریں گے۔ یہ اللہ کے ولی کو خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں، اور اللہ کا جو ولی ہے وہ اللہ کا در نہیں چھوڑتا، اللہ کا جو ولی ہے اللہ کا گھر نہیں چھوڑتا، یہ اللہ کا ولی ہے۔ اس کو خوشی کے لمحات ملتے ہیں تب بھی اللہ کا در نہیں چھوڑتا، اللہ کا گھر نہیں چھوڑتا۔ اس کو کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، پھر بھی وہ رب کا دروازہ، رب کا گھر نہیں چھوڑتا۔ اس نے جو لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا ہے نا سچے دل سے، وہ مرنے تک اس کی پاسداری کرتا ہے۔ اور ذرا سنو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک یار کا واقعہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے نا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام 12 سال کے تھے، یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال چھوٹے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال بڑے تھے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ ایک بیان کرتے ہیں، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہوئے، کہ جو مکے کے سردار تھے نا، یہ جب مکے میں زیادہ گرمی پڑتی تھی نا، یہ بیت اللہ کی طرف آتے، بیت اللہ کے میں آ کے تو اونچی جگہ پر بیٹھ جاتے، اور ان کے ساتھ ان کا ایک ایک غلام بھی ہوتا تھا۔ چودھری علیحدہ بیٹھتے، غلام علیحدہ بیٹھتے۔ حضرت بلال بھی امیہ کے غلام تھے اس وقت۔ فرماتے ہیں کہ میں بھی علیحدہ بیٹھا تھا، چودھریوں نے میٹنگ کی، پروگرام بنایا۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پہلے پڑھ چکے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ انہوں نے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ابو جہل نے ان کو لٹا کے اپنا پاؤں اس کے سینے پر رکھ کے نا، تو اس سے پوچھا مجھے عمار یہ بتا کہ یہ جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تمہیں کیا سبق پڑھا دیا ہے کہ تو ہمارے جو خدا، ہم جن کو خدا مانتے ہیں، معبود مانتے ہیں، سفارشی مانتے ہیں، تو ان کو چھوڑ کے چلا گیا ہے، ان کی مخالفت کرنے لگ گیا ہے؟ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ سونے کے پانی سے بھی اگر یہ الفاظ لکھ دیے جائیں تو اللہ کی قسم حق ادا نہیں ہوتا۔ فرمانے لگے ابو جہل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سبق ہمیں پڑھا دیا ہے نا، وہ یہ ہے کہ ایک خدا کی عبادت کرنی ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے، وہ زندگی موت کا مالک ہے، وہ نفع نقصان کا مالک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق پڑھا دیا ہے، اور ہم نے یہ سبق اچھی طرح یاد کر لیا ہے۔ آج ہم بھی سوچیں اپنے اپنے گریبان میں جان کے، کیا جو اللہ اور اللہ کے رسول نے سبق دیا ہے، جو تعلیم دی ہے، کیا ہم بھی اس پر پورے طرح کاربند ہیں، یا کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں؟ یہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے نا،
جن کے نام کی یہ 11ویں 12ویں دیتے ہیں، ان کی کتاب اٹھا کے دیکھ لو، 2 بیٹے تھے ان کے، 2 بیٹے، ایک کا نام انہوں نے عبد الوہاب رکھا، دوسرے بیٹے کا نام انہوں نے عبد الرزاق رکھا۔ ان 2 ناموں میں بھی اللہ کی توحید نمایاں نظر آتی ہے۔ یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں جو اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی دعوت کو آگے پہنچاتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا، فرماتے ہیں کہ ابو جہل اس کو مارنے لگ گیا، اتنے میں امیہ بھی آیا، اس نے بھی مارنا شروع کر دیا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ قصور کیا تھا کہ وہ یہی کہتا تھا اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، وہ زندگی اور موت کا مالک ہے، وہ نفع اور نقصان کا مالک ہے، خوشیوں میں بھی اسے پکارو، پریشانیوں میں بھی اسی پکارو۔ امیہ بھی جب مارنے لگ گیا نا تو بلال کو کہتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیونکہ غلام تھے ان کے، اس کے، کہا بلال تو بھی آ کے کوڑا پکڑ اس کو، مار عمار کو۔ بلال کہتے ہیں میں نے کلمہ تو نہیں پڑھا تھا، لیکن میں عمار کے جو جرأت تھی، دلیری تھی، کہتے ہیں کہ میں اس پہ حیران تھا کہ ابو جہل نے چھاتی پہ پاؤں رکھا ہے اور یہ امیہ بھی مار رہا ہے اور چودھری بھی مار رہے ہیں، لیکن وہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جس پر رنگ چڑھ گیا دین کا، جس پر لا الہ الا اللہ کا رنگ چڑھ گیا، وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ امیہ کہتے ہیں بلال مارو تم بھی اس کو کوڑا لے کے، بلال کہتے ہیں میرا دل نہیں کرتا، عمار کہتے ہیں بلال تم بھی کوڑا پکڑ کے مجھے مارو، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں مارنے لگ جائیں۔ بلال کہتے ہیں عمار میرا دل نہیں کرتا، میں تو تم سے متاثر ہوا ہوں، میں تجھے کوڑا نہیں ماروں گا۔ اتنے میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امیہ نے اسے چھوڑ کے مجھے پکڑ لیا، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب گرمی میں گھسیٹا جاتا تھا، تپتی ہوئی ریٹوں پہ لٹایا جاتا تھا، سینے پر بھاری پتھر رکھے جاتے تھے، تو اللہ کا یہ بندہ فرمایا کرتا تھا اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اتنی ماریں کھانے کے باوجود، اتنے ظلم سہنے کے باوجود، انہوں نے لا الہ الا اللہ جب پڑھ لیا، اللہ کی قسم ایک رائی کے دانے برابر بھی پیچھے نہیں ہٹے، رائی کے دانے برابر بھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ جو ثابت قدم رہتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ پڑھ کے پھر کسی اور کے در پہ دروازے پہ نہیں جاتے، پھر ان کا بڑا مقام اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ ان کے پاس فرشتے آتے ہیں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، آخری وقت میں جو موت کا وقت ہے، آ کے انہیں جس طرح چھوٹے بچوں کو پیار نہیں کیا جاتا، تھپکیاں دی جاتی ہیں،
اتنا پیار کرتے ہیں، اتنی تھپکیاں دیتے ہیں کہ تم فکر نہ کر، دنیا میں بھی ہم تیرے ساتھ تھے، قبر میں بھی تیرے ساتھ ہوں گے، اور محشر کے میدان میں بھی تیرے ساتھ ہوں گے، جب تک تو جنت میں نہیں چلا جائے گا تیرا ساتھ ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اور جنت کی مہمان نوازی کوئی چھوٹی بات ہے؟ میرے بھائیو، ساری نعمتیں جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، وہ ملنے کے بعد بھی اللہ رب رحمان فرمائے گا میرے بندو کسی اور چیز کی بھی ضرورت ہے۔ لوگ کہیں گے اللہ ہماری تو توقعات سے سب کچھ زیادہ ہے، اللہ کوئی نعمت پیاری نہیں جو جنت میں نہیں ہے۔ اللہ کہے گا دیکھ لو، کچھ سمجھ لو، کوئی اور چیز چاہیے، دھیان ہی نہیں جائے گا لوگوں کا۔ اللہ فرمائے گا میں آپ کو اپنا دیدار کروانا چاہتا ہوں۔ جب اللہ یہ فرمائے گا نا، یہ جنتی اللہ کی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے، اور اللہ کا دیدار ایسا ہوگا۔ صحابہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ جنت میں اللہ کو ہر کوئی کیسے دیکھے گا؟ فرمایا جس طرح یہ چاند اور سورج ہے نا، یہ جب نکلا ہوتا ہے ہر کوئی دیکھ سکتا ہے۔ فرمایا اسی طرح ہر جنتی اللہ رب رحمان کو دیکھے گا۔ میرے بھائیو، جنت ایویں نہیں مل جانی۔ جنت آسان بھی ہے، جنت مشکل بھی ہے۔ جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا، جو ظہر کی نماز ادا نہیں کرتا، جو عصر کی نماز کی فکر نہیں کرتا، جو مغرب کی نماز کا انتظار نہیں کرتا، جو عشاء کی نماز کا خیال نہیں کرتا، اگر وہ کہہ دے اللہ غفور الرحیم ہے مجھے جنت مل جائے گی، تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ اللہ غفور الرحیم بھی ہے، اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، اور اللہ نے فرمایا میں ان کا دوست ہوں، اللہ اکبر، جو میرے دوست ہیں۔ فاذکرونی اذکرکم، اللہ کہتے ہیں تو میرا ذکر کر میں تیرا کروں گا۔ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ والی ہے مسلمانوں کا، انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ جو اللہ والے ہیں نا، اللہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اور جو اللہ سے دور ہیں، کفر کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ سے پیار اور محبت کرنے کا بڑا ہی فائدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیر و مرشد نہ کسی اور کو ملا ہے نہ ملے گا۔ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز حاصل ہے کہ میرا اور آپ کا پیر و مرشد اس طرح کا ہے کہ اللہ نے نہ کوئی اس طرح کا بنایا نہ اللہ بنائے گا۔ میرا پیر محمد، کہہ دو یار صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو ایک دفعہ پھر محبت سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا پیر محمد جڑا آمنہ دلالے
जे तेरा भी कोई ऐसा है ते सानू भी वखा ले। मेरा पीर ओ जिस चन्न नू सी चीरिया, मेरा पीर ओ जिस चन्न नू सी चीरिया, उंगली जा उठी फट होया लीरो लीरिया। अपने भी पीर दा कोई दस मैनू हाले, अपने भी पीर दा कोई दस मैनू हाले। मेरा पीर मुहम्मद जेड़ा आमना दलाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़ कुरान शान वेख मेरे पीर दा, पढ़ कुरान शान वेख मेरे पीर दा। नबियां दी लड़ी विचों मोती अखीर दा, सदीक ते फरूक सुते नाल पालो पाले। मेरा पीर मुहम्मद जेड़ा आमना दलाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा पीर पत्थरानू, मेरा पीर पत्थरानू कलमा पढ़ा गया। मेरा पीर पत्थरानू कलमा पढ़ा गया। रातों रात सैर आसमाना करके आ गया। कुरान जैसी नेमत बख्शी रब्बे जुल जलाल ने। मेरा पीर मुहम्मद जेड़ा आमना दलाले। अल्लाह का वली वही हो सकता है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ताबियादारी और फरमाबरदारी करे। अल्लाह का वली वो नहीं हो सकता जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करे, चाहे वो जितनी मर्जी पगड़ी बांध ले, जितना मर्जी खूबसूरत लिबास पहन ले। अल्लाह का वली वो है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करता है। देखो ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा एक सहाबी की उंगली में अंगूठी देखी सोने की। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुलाया अपने पास, बुला के कहा यह अंगूठी तुमने पहन रखी है, अल्लाह ने सोने को मना किया है, हराम किया है मर्द पर, उतार के इसे फेंक दो। अल्लाह के नबी के सहाबी ने मुंदरी अंगूठी उतारी और ज़ोर से सेन की तरफ फेंक दी। कुछ देर गुजरी, कुछ साहबा ने उसे कहा कि तू अंगूठी उठा ले, घर ले जा, अपनी बीवी को दे देना, बहन को दे देना, बेटी को दे देना। फरमाया नहीं, जिस अंगूठी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं किया और मेरी उंगली से उतरवाई है, वो किसी भी सूरत में उसको दोबारा हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं हूं। ये है फरमाबरदारी, ये है ताबियादारी। और अगर ताबियादारी फरमाबरदारी नहीं है तो खुद जितना मर्दी नेक बनता फिरे, अल्लाह के कागज़ों में वो नेक नहीं है। और फिर अल्लाह ने अपने जो वली हैं, अल्लाहु अकबर, उनके बारे में फरमाया है कुरान पाक के अंदर कि जो मेरे बंदे हैं, मेरे बंदे सारे ही अल्लाह ने बंदे पैदा किए हैं, सब अल्लाह के बंदे हैं। हर चीज़ अल्लाह ने बनाई, अल्लाह के हुक्म से वजूद में आई है। लेकिन अल्लाह ने कहा कि मेरे बंदे वो हैं, उनकी निशानियाँ अल्लाह ने बताई हैं। ये सूरह अल फुरकान है। फरमाया वा इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशौना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़तबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। अल्लाह ने फरमाया मेरे जो बंदे हैं ना, वो अकड़ कर नहीं चलते। कई लोगों को आपने देखा होगा जैसे माया लगी होती है ना कपड़ों को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सख्त नापसंद किया ऐसे लोगों को जो अकड़ कर चलते हैं, और उनको भी नापसंद किया है जो चंगे पले होते हैं लेकिन बीमारों की तरह चलते हैं।
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا ایک دن جا رہے تھے، تشریف لے جا رہے تھے، ایک آدمی نا وہ بیماروں کی طرح چل رہا تھا، اسے روکا، پوچھا بیمار ہو؟ کہا نہیں۔ کہاں پر اس طرح کیوں چل رہے ہو؟ کوڑا نکال لیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ یعنی اکڑ کر چلنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بندہ اس طرح چلے کہ وہ اس طرح جیسے کسی کو پتہ ہی نہ چلے یہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا، درمیانی چال چلے۔ اکڑ کر چلنا اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپسند ہے۔ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کہتا ہے میرے جو بندے ہیں وہ راتیں کاٹتے ہیں سجدے کر کر کے۔ رات کی جو عبادت ہے نا وہ بڑی اہم ہے، اور رات کی جو عبادت ہے اس کا مزہ بھی اور ہے۔ دن کی عبادت اپنی جگہ، لیکن رات کی جو عبادت ہے اس کا مزہ بھی اپنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو وہ پسند بھی بہت ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساعت مستقرا ومقاما۔ یہ رات کو اٹھ کے اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے۔ یہ اللہ نے اپنے بندوں کی نشانیاں بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمائی ہے۔ ایک اکڑ کے نہیں چلتا اللہ کا جو بندہ ہوتا ہے نا، اللہ سے ڈرنے والا، ایک رات کو اٹھ کے سجدے کرتا ہے، ایک رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے روتا ہے اور جہنم سے پناہ مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، وقت ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ ہر اس بندے کو اللہ کا ولی نہ سمجھ لیا کریں جس نے کڑے پہنے ہوتے ہیں، گھنگرو پہنے ہوتے ہیں، نشاور چیزیں کھائی ہوتی ہیں، جولے پہنے ہوتے ہیں، بڑی بڑی پگڑیاں تو پہنی ہوتی ہیں، لیکن شلواریں زمین کے ساتھ مل رہی ہوتی ہیں، گندی ہو رہی ہوتی ہیں۔ جو اللہ کا ولی ہے اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے نہیں ہو سکتی، اس کی تہمت، اس کی پینٹ، اس کا کوئی بھی کپڑا جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے نہیں ہو سکتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ہم متاثر ہو جاتے ہیں، بہت بڑی پگڑی بنی ہوئی ہے، بڑی اچکن پہنی ہوئی ہے، اس کی شلوار پر غور کیا کرو۔ بڑے بڑے مولوی ہیں، اللہ رحم فرمائے، میں بڑا گناہگار ہوں، بڑے بڑے مولوی ہیں جو امامت بھی کراتے ہیں، جنازے بھی پڑھاتے ہیں، خطبے بھی دیتے ہیں، ان کی شلواروں پہ ذرا غور کیا کرو، سوال کر لیا کرو، اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ سوال کر لیا کرو مولوی صاحب، یہ مسئلہ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے، آپ کی شلوار کہاں جا رہی ہے؟ آپ ہمیں نماز بھی پڑھا رہے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے جا رہے ہیں۔ ہمیں سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔